و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ الحمدللہ اللہ دے کرم و فضل دے نال ختم نبوت سیمینار دا اج تیسرا روز ہے۔ اللہ کریم جڑے پچھلے اکاوشاں ہو گئیاں وہ بھی قبول فرمائے، اور جڑے اگلے آن والے ایام نے اللہ پاک انہاں وچ بھی حضور جانے دو عالم دی صفات نو صحیح طریقے نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اج دے اس سیمینار دے اندر خصوصی شخصیت حضرت علامہ مولانا بلکہ فخر اہل سنت، شان اہل سنت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا یوسف رضوی صاحب آپ فرمان گے حکم دی تعمیل کردیا ہوئے، چونکہ میں تے آپ دے نال رل کے میزبان بھی ہاں اور مبارکباد بھی پیش کرنے ہاں۔ حضور دی تمام صفات دے وچوں ایک صفت دا پہرا دین واسطے بھی یہ سارا کچھ دماغ دے وچ آنا، یہ سوچ آنا، پھر اس دے اتے عمل کرنا، اللہ پاک نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر فاروق سلیم چشتی صاحب نو اللہ پاک آپ دا یہ سوچنا، یہ چلنا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اہل سنت و جماعت دا حضور جانے دو عالم دے بارے دو ٹوک عقیدہ ہے ختم نبوت دا کہ اللہ کریم نے زمین دے اتے اپنے انبیاء نو مبعوث فرمان دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کیتا، اور اس دا اختتام حضور جانے دو عالم رحمت عالم شفیع اعظم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ دے اتے کر دیتا۔ ہن کتنا بھی کوئی انسان آلہ ہوئے، کڈا بھی کوئی سونا ہوئے، جوان ہوئے، عمل آلہ ہوئے، وہ ولی تے بن سکتا ہے، وہ صالحین دی جماعت تے آ سکتا ہے، عالم دین تے بن سکتا ہے، پر کڈا بھی کوئی زور لا لوے ہن سرکار تو بعد کوئی ہور نبی نہیں بن سکتا ہے۔ اور پوری امت دے اندر جڑیاں شخصیات آلہ نے بلا شبہ جنہ تے اجماع ہے اہل سنت دا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ثم عمر فاروق، ثم عثمان ذو النورین، اور ثم علی شیر خدا۔ یہ جتنے بھی خلفائے راشدین نے، یہ حضور دے چار یار نے، پوری امت وچ انہاں ورگا کوئی نہیں، تے سرکار تو بعد انہاں نو بھی نبی منیا نہیں جا سکتا۔ پوری امت دا سب تو بڑا امام صدیق اکبر دی ذات پاک ہے کہ سرکار دے وصال تو بعد اگر حضرت فاروق اعظم یہ گل کہن کہ پیچھے اس امام دے، عثمان ذو النورین کہن کے پیچھے اس امام دے، علی شیر خدا کہن کہ پیچھے اس امام دے، سرکار تو بعد وہ پوری امت دے سب تو وڈے امام دا نام ابو بکر صدیق ہے، لیکن پھر بھی سرکار تو بعد نبی کو نہیں بن سکتا ہے۔ پوری امت دا سب تو وڈا امام ہے، اور اس تو بعد کتنی اعلیٰ شان ہے فاروق اعظم دی کہ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ یعنی کہ اللہ نے صفات دا ایسا کامل بنایا ہے فاروق اعظم نو، حضرت عمر فاروق نو، اتنیاں کامل صفات نے آپ دے وچ، اگر گنجائش ہوندی حضور تو بعد نبی ہوندی تے فاروق اعظم نبی بن کے ہوندے۔ یعنی کہ فاروق اعظم دا بھی نبی نہ ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ ذرا برابر گنجائش کوئی نہیں، قیامت تک نبی رہے گا تو محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، شریعت سرکار دی رہے گی، سکہ سرکار دے نام دا رہے گا۔ ہن سورج مغرب چو طلوع ہو سکتا ہے تے مشرق چ غروب ہو سکتا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پر حسنین دے نانے تو بعد کوئی نواں نبی شریعت لے کے نہیں آ سکتا ہے۔ کتنی اعلیٰ شان ہے ذو النورین دی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو مسجد تشریف فرمانے سرکار اپنے اپنے ہم پلہ دے نال رل کے بہ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اپنے اپنے ہم پلہ دے نال رل کے بہ جاؤ۔ بلا شبہ کائنات میں سرکار دا ہم پلہ تے ہے کوئی نہیں، پر کریمہ دا کرم ہے۔ فرمایا فرمون تو فوری بعد سرکار اپنی مسند تو اٹھے تے عثمان دے نال جا کے بیٹھ گئے، اپنا اپنا ہم پلہ لب لو۔ فرمایا میں لب کے بیٹھ گیا۔
جنوں کریم اتنے کرم نال نوازن، جدی اندر سرکار دی سخاوت نظر آوے، سرکار دا حیا نظر آوے، اور اتباع چڈا آلہ ہوئے، وہ حیا دا پیکر عثمان ذو النورین مسجد بوئے دے کول کھڑ کے بوٹی کھا رہے تے لوگاں نوں بڑا آپ دے بارے خیال بئی سی کہ عثمان بھی کدی باہر کھڑ کے کوئی شے کھا سکتا ہے، ایڈی حیا والا بندہ بھی باہر کھڑ کے کوئی شے کھا پی سکتا ہے۔ تو پوچھا حضور وجہ کی ہے باہر کھڑے ہو کے بوٹی کھا رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے کریمہ نوں اتنے کھلو کے بوٹی کھاندے دیکھیا سی۔ اتنی بڑی اتباع دا پیکر بھی ہے، اور سرکار دی نمائشاں دا مرکز بھی ہے، دوہرا دماد بھی ہے، پر او عثمان بھی سرکار تو بعد نبی نہیں بن سکتا۔ عثمان نو بھی کوئی نبی مننے گا تے مننے گا بعد اج کافر پہلے ہو جائے گا۔ اور پھر او ذات پاک جدے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا علی تیری شان میرے تو بعد وہ ہے جو موسیٰ تو بعد ہارون دی سی، اور سرکار نے یہاں فرمان فرمائی لیکن سنو موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، اے علی کوئی نہ یہ سمجھے کہ شاید علی مصطفیٰ کے بعد نبی بن سکتا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اللہ نے ختم نبوت تاج واسطے اگر کوئی سر چنیا ہے تو محمد مصطفیٰ دا مبارک سر چنیا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کڈیاں اللہ شانہ نے انہاں لوگاں دیاں، انسان چاہ کے بھی انہاں دے قدماں دی خاک نو پا نہیں سکدا، گرد راہ نو پا نہیں سکدا۔ انہیں اچھے ہونے دے باوجود اگر اپا مولا علی شیر خدا دی گالی کر لئیے، سرکار نے فرمایا میرے تو بعد وہ شان جو ہارون دی سی موسیٰ تو بعد، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ کتنے اوصاف نے علی شیر خدا دے، کڈا اہم آپ دا اوصاف دے وچوں ایک مرحلہ ہے کہ آپ سیدہ زہرا پاک دے شوہر نے کہ جنہ واسطے عالم محشر میں اعلان ہوئے گا اپنی گردنوں کو جھکا لو کیونکہ سروں کے اوپر سے بنت مصطفیٰ کی سواری گزرنے والی ہے۔ ہن اگر گل وچ غور ہے، اور جس قیامت پہ 70,000 کے حوروں کے گرمٹ میں جو سیدہ پاک آئیں گی، جن قیامت پہ معاشر والے گردنیں جھکائیں گے، جس کے آنے پہ وہ زہرا گردن جھکاتی ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی گا؟ جس کے آنے پہ سیدہ زہرا اتباع میں سر جھکاتی ہیں، اور جن روٹیاں پکا کے زہرا دین دی ہے، اور جس کو خوش کرنے کے لیے عمل زہرا کرتی ہیں، اس ذات کا نام علی شیر خدا ہے۔ ایڈیاں شانہ دے بعد بھی سرکار تو بعد علی بھی نبی کو نہیں بن سکتا ہے۔ اور اگلی شان کریم آقا نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسی ہور نو سجدہ ہوندا تے میں شوہر نو کہندا کہ بیوی نو کہندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کر، پہلے میرے منہ دے وچوں لفظ شوہر نکلیا شاید کہ ہن دے ماحول نو دیکھ کے، کیونکہ آج دے دور وچ بیوی دا اوکھا ہے تے شوہر دا تھوڑا سوکھا ہے نا اتباع کرنا، تو شاید تاں بھلیکھے چ نکل گیا، لیکن یہ سب کا لسانی ہے۔ تو گل کر رہا حضرت علی زہرا دے شوہر نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، اپنے ایمان نہ دسو جی اس حکم دے تابع ہو کے تہاڈی بیوی تہانوں سجدہ کر دی، میری مینوں کر دی، تہاڈی اماں تہاڈے ابا جی نوں کر دی، میری اماں میرے ابا جی نوں کر دی، تے حسنین دی اماں کینوں کر دی؟ حسنین دی اماں سجدہ کینوں کر دی؟ بلا شبہ نام علی شیر خدا دا ہے۔ اے دے باوجود بھی سرکار تو بعد نبی نہیں، آخری نبی اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے، اس مبارک سر کے مقدر کو اللہ نے ختم نبوت کے تاج کے لیے چنا ہے، وہ سر کائنات میں کسی اور کا نہیں، حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ پر میں اختصار بھی کراں تے گل نو پورا بھی کراں، اس گل بھی تے شک ہی کوئی نہیں کہ سرکار تو بعد اور کوئی نبی نہیں، زمین پھٹ جائے آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کل بھی جویں علامہ پیر فرق سیم چشتی صاحب دی گل ہو رہی سی، احباب دے وچوں کسی بزرگ نے اٹھ کے کیا جی کہ کسی نے کلام پڑھیا کوئی چاند توڑ کے دکھاوے تمنا، سورج موڑ کے دکھاوے تمنا، انہوں نے فوری کیا بھی ہون پاویں کوئی چاند توڑ بھی لوے، پاویں سورج موڑ بھی لوے، سرکار نے فرماتا خاتم النبیین میری ذاتی ہے، کچھ بھی کر کے دکھاوے نہیں۔ لیکن اے بیماری پیندی کیویں؟ اے کوئی پہلی سیڑھی کوئی نہیں، اے تاں
بدترین کفر ہے نا ختم نبوت کا انکار کرنا، بدترین کافر ہے جڑا بندہ ختم نبوت، یعنی کہ یہ پہلی سیڑھی نہیں، یہ تو انہاں دی جڑا ہے نا حماقت دی آخری منزل ہے۔ سیڑھی کتوں شروع ہوندی؟ جدوں ساڈے دل وچ مصطفیٰ کریم دے بارے کوئی بھی ہلکا خیال شروع ہوندا، جدوں اسی سرکار دے بارے ہلکی گل نوں برداشت کرن لگ جاندے، نماز ہو تو نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے، حضور دے خیال تو بھی جان چھٹی، سرکار دا ادب کوئی بہتا نہیں کرنا، سرکار دا ادب کرنا ہے تو اپنے بس بھائی طرح کر لو، جبکہ کریمہ قدر فرمانے انا لکم بمنزلۃ الوالد، فرمایا بھائی کی طرح نہیں، اگر ادب کے رشتے دیکھنے ہیں تو اپنے باپ کے رشتے کو دیکھو، میں تمہیں باپ کی مانند بن کے آیا ہوں، کیونکہ باپ اور رشتہ ہے انسان دے تمام رشتیاں وچوں کہ جدی خدمت غیر مشروط ہے، جدی خدمت کرنا غیر مشروط ہے، اور باپ وہ ہے جڑا اولاد دا حاکم ہے، جڑا اولاد دا مالک ہے، یعنی کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا اگر رشتیاں دے نال کیلکولیٹ کرنا ہے تو پھر پیو نال کر جڑا تیرا مالک بھی بن کے آیا ہے، ادب سب تو اونچا بھی بن کے آیا ہے، پھر بھی عقیدہ اہل سنت یہ ہے اوے باپ کی شان پھر بھی کم ہے، اگر اللہ نے سب سے زیادہ ادب بنایا ہے حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ کا بنایا ہے۔ یہ گل ہلکی ہے، بس بھرا جنا ادب کرو، فرق ہی کوئی نہیں، تیرے دو ہاتھ پیر میں ایک سیڑھیاں نے، فرقہ ورانیت لعنت ہے پر یہ سیڑھیاں نے، جدوں یہ سیڑھیاں انسار چڑھنا شروع ہوندا وہ دی آخری منزل ختم نبوت دا انکار ہے۔ جدوں سیڑھیاں چڑھدا اس مرحلے تے آندا ہے وہ تیری سندا ہی نہیں، وہ تینوں دیکھدا ہی نہیں، ایتھے رہے پاویں مدینے جاویں، نعوذ باللہ مر کے مٹی جو مل گئے، جدو یہ لگنا پتا کہ 1400 سال پہلے نعوذ باللہ مر کے مٹی جو مل گئے تے میرے بھائی پھر لوڑتا ہے نبی اور دی، پر اللہ دا قرآن کہندا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کسی بھی دور میں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے اور دین اسلام میں شامل ہوگا مصطفیٰ اسے دیکھتے ہیں۔ کل علامہ صاحب گل کر رہے سی وہ سندھ والے شیر ڈاکو دی، اس تو پہلے برق صاحب اپنے کو لائے، انہوں نے گل اپنی ذات دی کی کہ جدو میں سرکار دی ذات تحقیق کرنا شروع کی تے مینوں اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ سرکار نے دیدار اپنا مینوں عطا فرمایا، آپ قادیانی، ماں پیو قادیانی، رشتہ دار قادیانی، قادیانی دا مرکز لاہور وچ پورا قبیلہ خاندان قادیانی، پر جدوں تھوڑی جی ٹو شروع کی سرکار دو جہاں دے بارے تے کریمہ نے تحقیق آپ آ کے پوری کی، قاتلانہ حملے بھی ہوئے پر جواب ہی رہا، او جے کوئی بندہ مسلمان کردا تے شاید کوئی واپسی دا راہ ہوندا، پر مینوں تے کلمے دے مالک مصطفیٰ نے آ کے آپ مسلمان کیتا ہے۔ آپا کیوں نہیں یہ سوچ سکتے بھی حضور جی جانے دو عالم رحمت دو عالم ساڑھے مال کو او جڑا خاندانی طور تے ختم نبوت دا منکر سی انہیں تھوڑی جی ٹوک کرنی شروع کی سائیوں تو اسی ایڈا کرم کیتا، اسی تو آڑے نسلی غلام ہاں، اسی تے نسلہ تو حضور جی تو آڑے ہی ہیں، ساڑھے تے والدین ابا اجداد جنہیں بیٹھے ہیں حضور جی تو آڑے غلام، اور ساڑھی تے سب تو وڈی دعا بھی یہی ہے نسل وچ جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے حضور جی اور ہر گل بعد وچ کرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا نعرہ پہلے لاوے۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپاں نوں اس بیماری تو بھی دور رہنا پینا ہے، جدو حضور دی ذات بارے کوئی بھی ہلکی جی گل آوے گل تو پہلے اس گل نوں کندھ چ مارنا پینا ہے، گل اوہی قبول ہونی ہے جدا اول بھی مصطفیٰ دی ذات پاک ہوئے آخر بھی محمد مصطفیٰ دی ذات ہوئے، جدے وچ بس یہی دیتا جاوے سنائی کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کائنات میں اللہ نے کسی کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے تو حسنین کے نانا محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ چار احباب